الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء قائد الغر المحجلین وعلى آلہ الطیبین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا الذی وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھ لو سارے حضرات باز بلند مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے پڑھ سکتے ہو تا مل کے پڑھو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ جنہوں کم از کم سمجھ آندی ہو پڑھے مل کے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ دعا کرنا جڑا اچھی پڑھے میرے سمیت اللہ کرے نا حاجیاں دی برکت نال ساڑی بھی حاضری ہو جائے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جی اس کی پہچان ہے عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جی اس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں
ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. پڑھو مل کے سارے. جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا غم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. اللہ رب ذوالجلال دی ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بعد اس نے پیارے حبیب لبیب شفیع معظم فخر کل جہان دستگیر بے کسا احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم بارگاہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دی اس پاک بزم اچ میری تاڑی حاضری قبول فرمائے. اس پاک بزم دی صدارت خطیب آل سنت نادشی آل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق نوری صاحب تشریف فرمانے اور معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری محمد ممتاز سیالوی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. حجاج کرام جناب ملک عبدالستار صاحب وہ بھی تشریف فرمانے. جناب ریاض صاحب وانشاہ والے وہ بھی موجود نے اور ماشاءاللہ جنہوں نے دوسری دفعہ حج بیت اللہ دی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اس مسجد دی عرصہ دراز تو خدمت فرما رہے حاجی ذوالفقار علی صاحب وہ بھی تشریف فرمانے اور ماشاءاللہ محترم مقام عزت مآب یہ بھی مسجد انتظامیہ شامل نے شب روز دینی معاملات بھی شمولیت کر دیں. محترم مقام راڑا محمد اشفاق نقشبندی صاحب یہ بھی تشریف فرمانے. انہوں نے بزرگ قابل تحسین حقدار دے حامل نے کہ آج انہوں نے صاحبزادہ حج بیت اللہ دی شہادت دی تیاریاں مصروف ہے. اللہ تعالیٰ انہوں دی برکت نال سانو سارے انہوں بھی حاضری نصیب فرمائے. نبی پاک فرمان نے زادے راہ رکھدا ہوئے جا سکدا ہوئے کوئی مرض بھی نہ ہوئے کسی جابر حاکم ظالم دا ڈر بھی نہ ہوئے خوف بھی نہ ہوئے رستے. فرمایا پھر بھی جڑا حج نہ کرے چاہے نصرانی ہو کے مر جائے چاہے یہودی ہو کے مر جائے فرمایا سانو اس دی کوئی پرواہ نہیں. حضور علیہ السلام فرما دیں حج فرض ہے اودے تے جنوں اللہ مال دے دولت دے اے نہیں بھی قبیلداری نبڑ جائے تا پھر جاؤں گا. دولت ملی ہے مال ملے ہے تی حج فرض ہو گیا ہے. لازم ہے کہ جا کے بیت اللہ دی زیارت کرے اللہ دے گھر دی جا کے زیارت کرے. ایک کوئی چھوٹا جا مرتبہ نہیں اسلام دا رکن ہے. 5 ارکان اسلام دی انہوں سے شامل ہے. نماز روزہ حج زکاة تو بعد حج دی باری ہے. نماز روزہ زکاة تو بعد حج دی باری ہے. اندج کمی نہیں ہونی چاہیے دی. اللہ توفیق دے بلکہ توفیق نہ بھی ہوئے ارادہ رکھنا چاہیے ہے مالا تیرے محبوب دا شہر بھی دیکھاں گا تیرا شہر بھی آکے دیکھاں گا. اس واسطے بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ انہوں عطا فرما رہے ہیں جا رہے ہیں خوش نصیب نے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنے واسطے. نبی کریم علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. صحابی رسول پوچھیا حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش. پھر پوچھیا کہ حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار پھر خاموش نہیں. تیسری مرتبہ پھر پوچھیا گیا حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور پھر خاموش نہیں. تھوڑی دیر خاموش رہن تو بعد فرمایا کر میں ایک دفعہ ہاں کہہ دینا تھی اللہ ہر سال فرض کر دینا دے. شریعت دے اصول تے قانون بارگاہ رسول اچ بن دے. بندے کہہ دینے تسی مدینے دی شان بیان کر دے ہو مکے دی بیان ہی نہیں کر دے. میں کہ عقل دی مت ماری گئی ہے. مکے دی شان بھی تائیں ہے حضور دا صدقہ ساری ہے. ہما لا اقسم بہذا البلد سونیا میں نے اس تھان دی قسم ہے جتے تیریاں تلیاں لگیاں
بعض اوقات سجدہ کرن والا جس نو سجدہ کر رہا ہوندا اس تو افضل ہوندا ہے. مثال دے طور حضرت یوسف علیہ السلام نو آپ دے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سجدہ کیتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھ دیں اما کہ یا باتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی میں خواب دیکھیا ہے 11 ستارے تے شمس و قمر مینوں سجدہ کر رہے. 11 بھائی نے شمس و قمر ماں تے باپ نے مفسرین کرام لکھے ہے. یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نو سجدہ کیتا. عام باپ ہوئے دنیا دار بھی وہ پتر نالوں آلہ ہوندا ہے. پتر پاویں غوث ہوئے ولی ہوئے ابدال ہوئے باپ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعقوب علیہ السلام دے پتر یوسف علیہ السلام تے مقام نبوت دے فائز نے. توجہ ذرا رکھنا نبی پاک نے کعبے نو سجدہ کیتا ہے. کعبہ خدا نہیں انوار اور تجلیات دا مرکز ہے. حضور نے کعبے نو سجدہ کیتا ہے. شان مصطفیٰ کعبے نالوں زیادہ بلند ہے. محبت نال کہہ لو سبحان اللہ. 17 مہینے تک علماء تشریف فرمانے علم چلا عمر چنن زیادہ مقام عطا کیتا ہے. 17 ماہ تک مسجد اقصی وال منہ کر کے نمازاں پڑھیاں جاندیاں رہی ہیں. حالت نماز حضور نے چہرہ چکیا ہے. 2 رکعتاں زور دیاں پڑھ لیاں سن 2 باقی سن. حضور دے چہرہ چکن دی برکت نال قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء. حضور نے چہرہ جدوں آسمان دی طرف چکیا ہمیں سونیاں اسی تیرا چہرہ اٹھدا دیکھ رہے ہیں. تحویل قبلہ دی آیات دا نزول ہو گیا ہے. کعبہ بدل گیا ہے. نبی پاک دے چاند دی برکت نال کعبے نو عزت مل گئی. ولیاں غوثاں تے کتباں تے ابدالاں آج تک مجددہ کعبے نو سجدہ کیتا ہے. اے کعبے دی شان نہیں تیرے تے میرے محبوب دی رضا ہے. حضور دے چاند نال کعبے دی عزت بحال ہوئی ہے. آخے مدینے دی عظمت بیان کرنے آ تو کعبے دی شان بیان کر پیچھے شان مصطفیٰ ہی نکلے گی. نعرہ تکبیر اے دروی تو کعبے دی عظمت بیان کر پیچھے حضور دی شان نکلے گی. مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ واضح ہو. وجہ کی ہے حضور دی شان کعبے نالوں بلند ہے. قرآن پاک دا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول کہ جدوں اللہ دا حبیب بلائے ایمان والےو فوری آ جاؤ. علماء تشریف فرما نے کہ حضور نے ایک صحابی نو آواز دیتی اور نہ تھوڑی جی تاخیر کی تھی. فرمایا کی گل ہے؟ حضور میں نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا کہ تینوں قرآن دا فیصلہ نہیں یاد یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم کہ جدوں اللہ دا رسول بلائے تے فوراً حاضر ہو جاؤ. تے علماء لکھی ہے بخاری شریف دی شرح کر دیں علامہ قسطلانی علیہ رحمہ فرمان دیں کہ جس بندے دا سینہ حضور اگر آواز دین تا واجب ہے فرض پڑھدا ہوئے نفل پڑھدا ہوئے اوتھی نماز چھڑ کے حضور دی بارگاہ چلے جانا ہے. گل سن کے آ کے دوبارہ نیت نہیں کرنی اوتھی نماز شروع کر لینی ہے. امام قسطلانی لکھیا ہے کہ جیدہ سینہ کعبے تو پھر جائے او دی نماز ٹوٹ جاندی ہے. جیدہ سینہ کعبے تو پھر جائے او دی نماز ٹوٹ جاندی ہے. حالت نماز ایک بندہ چھاتال نہیں دیکھ سکتا. اے وکری گل ہے کہ بندے ٹیڑاں گلدے رہن دیں کڑی تے ٹائم دیکھ دے رہن دیں. حالت نماز ایک بندہ چھاتال نہیں دیکھ سکتا. حدیث پاک کی چایا فرمایا اکھاں دی بینائی جان دا خطرہ ہے. جیدہ سینہ کعبے تو پھر جائے اس بندے دی نماز ختم ہو گئی نماز ٹوٹ جاندی ہے. لیکن ایتھے سینہ کعبے تو کیا بارگاہ رسول تک بندہ آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی. وجہ کی ہے اے جیدی بارگاہ چ گیا ہے وہ کعبے دا بھی کعبہ ہے. اللہ نے مقام اگر کعبے نو بھی عطا کیتا ہے کہ اس محبوب دی برکت دینا عطا کیتا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے عظمتاں شانہ صرف کعبے نو ہی نہیں بلاد عرب نو مقام ملی ہے حضور دی برکت دینا ملی ہے. اس لیے تی اسی کہنے یا رب شریف تو صدقے جاواں تھوڑی جی آواز کھولو عرب شریف تو صدقے جاواں او جتھے تلیاں یار لگاں یا کڈے
بختاں والے نے جڑے جا کے انہاں تھاواں دی زیارت کرنگے جتھے اللہ دا حبیب قدم رنجا فرمائے حضور دے قدمین جس دھرتی تے لگ دے رے عرب شریف تو صدقے جاواں او جتھے تلیاں یار لگا قدم قدم تے سجدے دیواں بندیانو مقام مصطفیٰ دا پتہ نہیں آیا دا بڑے لوگ نے کہنے قدم قدم تے سجدے دیواں او جتھے بکریاں یار چرائیاں ایک کعبے دی حرمت عزت بحال ہوئی حضور دی برکت دینال میرے نبی نے اعلان فرمایا فرمایا جیڑا بندہ گھر نماز پڑھے اس میں ایک نماز دا ثواب جیڑا مسجدی جا کے پڑھے اس میں 27 یا 25 نمازاں دا ثواب فرمایا جیڑا مسجد اقصی اندر پڑھے اس میں 50,000 نماز دا ثواب جیڑا مسجد نبی جا کے پڑھدا ہے اس میں بھی 50,000 نماز دا ثواب جیڑا مسجد حرام دے اندر آگے ایک نماز ادا کردہ ہے اللہ اس نو 1 لاکھ نماز دا ثواب ادا کردہ ہے اس قدر عظمتاں بلانے اس قدر شان بلانے چھوٹا جا مقام نہیں چھوٹا جا مرتبہ نہیں حجاج کرام نو جڑا اللہ رب ذوالجلال عطا فرماندہ ہے بہت بڑا مقام ہے 120 اللہ دیاں رحمتاں روزانہ کعبے دے اوپر برس دیاں 60 رحمتاں طواف کرنالیاں دے اوپر برس دیاں 40 اللہ دیاں رحمتاں جڑے حرم کعبہ دے اندر نماز ادا کر دیں انہاں دے اوپر اللہ دیاں برس دیاں وی رحمتاں انہاں تے وس دیاں نے جڑے صرف بیٹھ کے کعبے دی زیارت کر دیں فرمایا جڑا حالت ایمان دے نال بیت اللہ دی زیارت کر دائے اللہ دے گناہ اجماف کر دیں دائے جویں آجی ماں دے پیٹوں جنم لے آئے محبت نظر کہہ لو سبحان اللہ اچھی آواز نظر کہہ لو سبحان اللہ تھاک گئے ہو میں جمعہ 2 جگہ تقریر کردہ پیر اشفاق صاحب جان دیں تُسی لگتا ہے 4 جگہ جمعہ پڑھ دے ہو انج نہ کرو ذرا تگڑے ہو کے آکھو سبحان اللہ پیار نال کہہ لو ذرا سبحان اللہ ایسے لئی کہ ذرا تُسی بول لو ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ فرمایا جیڑا بندہ کعبے نو محبت دی نگاہ نال دیکھ دے اللہ رب ذوالجلال اس دے گناہ ماں فرما دیندہ ہے میں کی عظمت بیان کراں کعبے دی فضیلت میں کی بیان کراں سنی بات بیان کرنا میری عادت نہیں حضرت امام جعفر صادق آپ بیان کر دیں کہنے حرم کعبہ دے اندر میں اور میرے والد حضرت امام باقر موجود نے کہنے کی دیکھیا ایک چٹی داڑھی آڑا بزرگ آکے حضرت امام باقر دے کول بیٹھ گئے امام جعفر صادق اپنے والد دی گل بیان کر دیں بھی میں منظر اپنی اکھاں نال دیکھیا ہے کہنے کہ ایک چٹی داڑھی آڑا بزرگ آکے حضرت امام باقر دے کول بیٹھ گیا کہنے لگا جی ایک سوال پوچھنا چاہنا اور میں سوال پوچھن تو پہلے دس تو آیا کتھیں حضور میں ملک شام چو آیا شام والوں آیا جس وقت حضور میں ملک شام چو آیا میں پوچھ سوال گال لے میں پوچھنا چاہنا امام باقر نو بزرگ کہنے لگا یہ جڑا کعبے نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے ایک کعبے دا مقصد کی ہے کعبے دی وجہ کی ہے ایسی غرض و غائد کی ہے ایدہ مقصد کی ہے کعبہ بنان دا امام باقر نو پوچھ دے نسل رسول ہے اولاد بطول نے جے اینا جواب نہیں دینا تے کس نے دینا ہے جندیاں رگائج مولا علی دا خون ہے امام حسین دا پوتر ہے تے امام حسین دے والد متعلق حضور نے فرمایا ہے آنا مدینہ تو لیلم والی بابوہا فرمایا میں علم دا شہرہ علی اس دا دروازہ ہے گوڑے چھاڑ کے در آکو سبحان اللہ اچھی آواز نہ ذرا تگڑے ہو کے آکو سبحان اللہ
سفر اینا بزرگاں نے کرنا ہے گوڑے آپا پھاڑ لیں ذرا چھاڑ کے محبت نہ لاکھو سبحان اللہ حضرت جی کعبے دا وجہ کی کعبہ بنان دا مقصد کی اللہ دا حضرت امام باقر کہنے لگے سونا کر پوچھیا کہ اللہ نے کعبہ کیوں بنائے فرمایا جس وقت اللہ رب ذوالجلال نے انسان نو بنان دا ارادہ کیتا فرمایا انی جائلوں فی الارض خلیفہ فرشتیاں کیا یا اللہ نہ بنا بندے زمین تے فساد کرنگے اے لڑائیاں تے جھگڑے فساد کرنگے ایک دوسرے دے گروبان پکڑنگے اللہ رب ذوالجلال نو جلال آیا فرمایا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاننا وہ تسی نہیں جان دے جدو جلال دے اندر اللہ نے جملے ارشاد فرمائے فرشتیاں دے وجود کمبن لگ دے دردیاں فرشتیاں نے اللہ دے عرش دا طواف شروع کر دیتا جس وقت فرشتیاں نے اللہ دے عرش دا طواف شروع کیتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے رب ذوالجلال دی رحمت دا دریا جوشی چایا فرشتے معصوم ہوندے اونا کلوں گناہ نہیں ہوندے لیکن اے جملے سخت سن اس وقت اللہ رب ذوالجلال قہر اور غضب دے اندر آ گیا سی رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتیو تسی میرے عرش دا طواف کیتا ہے اے ادا مینوں بڑی چنگی لگی ہے جدو میرے بندے زمین تے خطامہ کرنگے اے کتھے جا کے طواف کرنگے جاؤ کعبہ بنا دیو بندے جدو آ کے میرے گھر دا طواف کرنگے مولا دیاں خطامہ معاف کر دیا گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری نعرہ غوثیہ میں انہاں دیاں خطامہ معاف کر دیاں گا جدو بندے آکے میرے گھر دا طواف کرنگے اینی گل جدو امام باقر نے جواب دیتا او بزرگ اٹھ کے چلے گئے امام جعفر صادق وال منہ کر کے فرمایا پترا تینوں پتہ ہے آنا لا کون ہے حضور کون ہے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال نے اس قدر عظمتاں اور شانہ نوازی ہے کعبے دی عظمت میں کی بیان کراں مقام ابراہیم دا مرتبہ میرے جیا ناکشولی لمبندہ کی مقام بیان کرے کڈی عظمتاں لا شہر مکہ مکرمہ جدی زیارت لی جا رہے ہیں جس دے اندر پہاڑیاں نے صفا تے مروہ جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ یہ صفا تے مروہ میریاں نشانیاں نے یا اللہ پہاڑ تے چنیوٹ اندر بھی نے سرگو دے اندر بھی نے پنڈی چلے جاؤ میرپور دیاں پہاڑیاں نظر آن گیاں مظفر آباد دیاں پہاڑیاں بھی ہیں اگے جتنا سفر کر دے جاؤ یا اللہ اے بھی پہاڑ نے پاکستان دے پہاڑ بھی پتھر نے او بھی پتھر نے اور او تیریاں نشانیاں فرمایا نشانیاں اس لئی نے حضرت حاجرہ دے قدم لگے جتھے اللہ دیاں بندیاں دے قدم لگن اللہ دیاں نشانیاں بن جاندیاں اونا نشانیاں دی جا کے زیارت کرنگے اے کوئی چھوٹا جا مرتبہ نہیں او شہر ویکھنگے جتھی اللہ دا حبیب اس کائنات اندر تشریف لے کے آئے نے جنہاں دی وجہ تو اللہ نے ارض و سماوات بنائے جدوں جا کے میں مکہ دی عظمت کی بیان کراں الرحیق المختوم دے اندر مولوی صفی الرحمان مبارک پوری لکھی ہے ہجرت دی رات آ گئی ہے ادھی رات دا ویلا ہے یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر نال نے جدو میرا نبی مکے جو باہر آیا ہے پلٹ کے مکہ مکرمہ بل دیکھے آئے اکھاں پھار آئیاں اپنا نہیں غیر مقلدین دا چوٹی دا علامہ اس بات نو لکھ دا ہے ادھی رات دا ویلا ہے رات دا پچھلا پیر شروع ہے حضور دیاں اکھاں پھار آئیاں آنسو جاری ہو گئے پلٹ کے مکے بل دیکھیا علماء موجود نے بزرگ تشریف فرمانے پوچھو اینا کولو سرکار پباں دے پار کھڑے نے پلٹ کے مکہ مکرمہ وال دیکھیا اکھاں جانسو جاری ہو گئے پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آنا لا رسول اکھاں جانسو جدو نکلے فرمایا مکہ میں تنوں کدی نہ چھڑ کے جاندہ اگر میری قوم نہ ستان دی میں نہ کیا چھوڑ دیو لات و عزا دی پوجا کرنی اللہ وحدہ لا شریک ہے میں رسالت دا سبق دیتا ہے نانو
انہاں پتھر مارے راما اندر کنڈے بچائے مکہ میں تینوں کدی نہ چھڑدا تیرے اندر بیت اللہ ہے جڑا اللہ دا گھر ہے جنوں ابراہیم خلیل اللہ بنایا ہے نال اسماعیل ذبیح اللہ تیار کروایا ہے میں جا رہا ہاں اللہ دے حکم دے نال جا رہا ہاں آواں گا بھی رب دے حکم نہ لا کے تینوں بتاں تو پاک کر دیاں گا نبی پاک مکے دے محبت دے اندر آنسو حضور دیاں پاک اکھاں چوں نکلے میں کی عظمت بیان کراں جدوں جا کے بیت اللہ دی زیارت کرنگے اس شہر دی زیارت کرنگے جس کعبے دا طواف نبی پاک نے خود فرمایا ہے اس دی عظمت میں کی بیان کراں ایک بات یاد آ گئی ہے طواف دی گل تو اے تا کرنگے بخت والے لوگ نے ایس پر فتن دور اندر کوئی تھیٹر لوا کے فخر کردا ہے کوئی کتیاں دی لڑائی کروا کے فخر کردا ہے کوئی رنڈیاں دا ناچ کرواندا ہے کسے دا سرمایہ جوئے دے اوپر لگدا ہے کسے دا سرمایہ عیاشیاں تے لگدا ہے مہندیاں دے اوپر لگدا ہے انہاں حاجیاں نو میں مسجد وچ بیٹھ کے مبارک دینا تہاڈا پیسہ لگیا ہے تے رب دے گھر دی زیارت تے لگیا روضہ رسول دی زیارت تے لگیا یہ پیسہ اللہ دی بارگاہ دی اندر قبول ہو گیا ہے کیونکہ انہاں دا عقیدہ ہے یہ سرکار دے در ولے رہندی ہے نظر میری سرکار دے در ولے رہندی ہے تقریر میں کر رہے ہیں تقاوٹ میں کچھ بندیاں تے نظر آ رہی ہے انج نہ کرو ذرا مل کے پڑھو سرکار دے در ولے رہندی ہے اس در دی گدائی تے ہوندی ہے گزر میری آ جاوے مدینے چوں کوئی چٹھی میرے نام دی عاشق تا تڑپ دینے ہر ویلے مولوی ذوالفقار صاحب کئی دفعہ عمرہ کر آئے دوجی واری حج تے چلے عاشقاں دی اشتیاق انجی رہندا ہے کہندے آ جاوے مدینے چوں کوئی چٹھی میرے نام دی رات تک تک قاصد دا لنگ دیئے عمر میری رات تک تک قاصد دا لنگ دیئے عمر میری ایک موقع ایسا ہے حضور طواف کعبہ کر رہے ہیں میں پڑھیے بات بہت بڑا علامہ اس وقت دا اس بات نو اپنی کتاب دے اندر لکھ دے فرمان نے نقل کر دیں نبی پاک طواف کعبہ کر رہے ہیں طواف کعبہ کر دیاں کی منظر ہے ایک بندہ عربی دور دراز تو آیا دیہات تو سفر کر کے مکہ مکرمہ دے اندر آیا او دی ملاقات حضور دے نال نہیں سی ہوئی بظاہر کلمہ تا پڑھے آیا سی لیکن نبی پاک میں ویکھیا کوئی نہیں بظاہر حضور دی زیارت نہیں سی کی تھی صحابی نہیں سی اجے بڑھیا مقام صحابیت دا مرتبہ اے مقام اجے حاصل نہیں سی کی جس وقت تو مکہ مکرمہ آئے او دور دراز تو آنا لا دیہات دا رہنے والا بندہ او بھی طواف پیا کردا ہے سادہ بندہ ہے سادے لفظاں کہہ دیاں پینڈو آدمی سادہ بندہ ہے چٹکا بندہ او بھی طواف کر رہا ہے نبی کریم علیہ السلام بھی طواف کعبہ کر رہے ہیں سرکار بھی طواف کر رہے ہیں انہوں تسبیحاں تلبیہ نہیں پڑھ رہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک اے نہیں پیا پڑھدا او جدوں طواف کردا ہے سادہ بندہ جیوں سی اے کہی جا رہا یا کریم یا کریم یا کریم دی زبان تے اے تسبیح جاری ہے نہ ود پڑھدا ہے نہ کھٹ پڑھدا ہے اے یو پڑھدا جا رہا ہے نبی پاک بھی پیچھے چل دے جا رہے ہیں رسول خدا
خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار نے جدوں دی آواز سماعت کی تھی، حضور جان گے اے بندہ سادہ ہے، اس نو تلبیہ پڑھنا نہیں آندا، ایک کوئی لفظ پڑھدا جا رہا ہے، میزان بے رحمت تے آندا ہے، رکن یمانی تے آندا ہے، اے پڑھدا یا کریم یا کریم، او لگے کچھ پڑھدا ہی نہیں پیا۔ سرکار بھی نال نال چل دے آ رہے ہیں، اچھی آواز نال نبی پاک نے بھی تسبیحاں چھوڑ دیتیاں، یا کریم پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ دبکا نہیں ماریا، چھڑک نہیں ماری کہ ایک ہی پیا پڑھنا ہے، دبکا کیوں مارنا ہے؟ انہاں دا اخلاق تیگ ہے جیدے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پوری کائنات دیا لوگاں دے اخلاق کٹھے کیتے جان، میرے محبوب دے اخلاق دی خیرات بھی نہیں بن دیئے۔ محبت نال ذرا آکھو سبحان اللہ۔ ایڈا کوئی لمحہ چوڑا امتحان نہیں تو اڈا لینا، ٹائم کافی ہو چلے ہے، ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ ٹلے بولنے تو پھر 2 گھنٹے بھی لگ جان تو کوئی مسئلہ نہیں، ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کریم کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اے سادہ بندہ ہے، انہیں اپنے قدم رو کے پیچھے منہ کر کے کہندا ہے میرا مذاق پہ اڑان دے ہو، او آنا لیا تیریاں زلفاں بڑیاں سونیاں، تیرا چہرہ بڑا سونا ہے، اگر ایڈا سونا نہ یوندا تیری شکایت میں اپنے نبی نو جا کے لا دینی سی، اے تا میرے نبی دا شہر ہے، آج میں ملاقات بھی کر کے جانی، بعد آ جانی تے میں تیری شکایت لا دیاں گا۔ حضور نے فرمایا کیا تیری ملاقات اپنے نبی نال نہیں ہوئی؟ نہیں جی میری ملاقات اجے تک نہیں ہوئی۔ نبی پاک نے اج بازو پہ لا کے فرمایا آسینے نال لگ جا، میں ہی تیرا نبی ہاں، اللہ دا حبیب میں ہی ہاں۔ بس پھر کی ہویا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ۔ اے داتا علی حجویری دا مزار دسدا ہے، حضرت قطب الدین حضرت فرید الدین قاضی ممتاز قادری دا مزار دسدا ہے، کی دسدا ہے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ۔ بات لمبی ہوندی جائے گی، اختصار ال چلیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سینے نال لا کے جدوں دسیا ہے، فوراً قدماں دے اندر گر گیا ہے، بوسے قدماں دے لین لگ گیا ہے۔ حضور نے پکڑ کے اٹھایا، فرمایا میں کوئی جابر متکبر بادشاہ نہیں، میں اللہ دا نبی ہاں، اپنے آپ نو سجدے کروان واسطے نہیں آیا۔ چوکے سینے نال پھر لگا لیا ہے۔ ادھر آسمان تو جبریل امین نے نزول فرمایا ہے، سونے اللہ رب ذوالجلال فرماندا ہے تیرے اس بندے دا اس غلام دا اسی حساب لینا ہے۔ فرمایا او صحابی او میرے غلام جبریل ہے پیغام لے کے آیا ہے، رب ذوالجلال فرماندا ہے میں تیرا حساب لینا ہے۔ او جھٹکا بندہ مسکرا کے کہندا ہے کوئی گل نہیں، اللہ حساب لے لے، اگر رب میرے گناہاں دا حساب لوے گا میں رب دی رحمت دا حساب لے لواں گا۔ اگر اللہ میرے گناہاں دا حساب لوے گا میں اللہ دی رحمت دا حساب لے لاں گا۔ سرکار حیران نے، نبی پاک پھر جبریل بول کے کہندا سونیا رب دا پیغام آیا ہے، اس نو کہہ دیو اسی انو بغیر حساب و کتاب بخش بھی دیاں گے، اے دی محبت ویکھیے تے جنت دے اندر تہاڈی رفاقت بھی عطا کر دیاں گے۔
محبت رسول دی برکت ہے، حضور علیہ السلام نال پیار دی برکت ہے۔ حیرانگی دی بات ہے آج بندے کلمہ بھی پڑھن تے حضور علیہ السلام دی بارگاہ جان تو بھی روکن۔ بے نظیر دی قبر تے تا لین لگ جائے مولویاں دی زیارت آڑیاں دی، او تے سیٹ دا معاملہ ہے، اے تھے آخرت دی سیٹ دا معاملہ ہے۔ شفاء السقام فی زیارت خیر الانام اندر علامہ تقی الدین سبکی علیہ رحمہ لکھیا ہے۔ اے چھوٹے چھوٹے جڑے کتاب چی آج بھی لوگ دیندے نے نا، انہاں دے پیچھے لکھ دیندے نے جی زیارت رسول روزہ رسول دی حدیث ضعیف نے، انہاں تے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ تقی الدین سبکی علیہ رحمہ فرمانے نے ساریاں صحت آلیاں، اگر ضعیف روایت کوئی فضائل چاہ بھی جائے تے اسی اس نو قبول کرنے ہیں، بلکہ اس تو ہٹ کے مولوی شریف آل آبادی خطبات آل آبادی جلد دوسری دے اندر بات لکھدا ہے، نقل کردا ہے، بیانوں کردا ہے، ان دے خطبات نہیں کیڑی گل کہ سرکار فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری تربت دی زیارت کی تھی او دی شفاعت مجھ مصطفیٰ تے لازم ہے۔ حضور دی بارگاہ جو ایک منٹ اندر ہزاراں لوگ گزر جاتے، سرکار اندر آرام فرمانے، کلے کلے دا نام ہی جان دیں، کلے کلے دا علاقہ بھی جان دیں تے کلے کلے دی بخشش بھی فرمان گئے۔ نبی پاک دی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے، خوش نصیب نے لوگ جڑے روزہ رسول دی زیارت واسطے جا رہے ہیں حضور دی بارگاہ۔ حیرانگی دی گل ہے، پرفتن دور ہے، بندے چند تحریراں پڑھ کے پٹریوں لے جاندے ہیں، جیڑا روزہ رسول دے قریب چوں لنگ جائے ان دے تے تشفاعت واجب ہو گئی ہے، جڑے اندر نال ستے پھیل ہیں۔ جنہاں نوں سمجھ آئیے ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ۔ جڑے باہروں لنگ جان وہ تا بخشے گے تے جڑے اندر نال پہ ستے ہیں انہاں دی عظمت دا کون اندازہ لا سکتا۔ علامہ ملازم ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ میں روزہ رسول تے گیا تے کی منظر دیکھیا کہ بندہ پیچھے ہو کے کھڑا ہے اگے نہیں جاندا پیا، انہوں میں کہا بدبختہ اگے کیوں نہیں جا رہے؟ کہندا اگے عمر لیٹے ہے معاذ اللہ، اس لئے میں اگے نہیں جانا چاہندا۔ حضرت عمر دے بغض کہندے نے میں آسمان نال نگاہاں چکیاں کہ مولا تیرے محبوب دا فرمان حق ہے۔ عمر جس گلی وچ پیر رکھ دے شیطان راہ چھڑ جاندا ہے، جس عمر دے ستے پہ دا اینا روبے جاگ دے دا کتنا روب ہوئے گا۔ ایک خوش نصیب لوگاں دا کام ہے بارگاہ رسول جانا، حضور دی بارگاہ چادری پیش کرنی، بدبخت بندے دا کام نہیں۔ پڑھو سارے مل کے بن یار نبی دیا یارا دا شاک غویتا چل مدیلے ویخل جوڑ مزاران دا بن یار۔ بھئی نام صدیق رفیق پیارا، نام صدیق رفیق پیارا، ساتھی بنیا غاران دا بن یار نبی دے آئے۔ آخر روزہ رسول دے نہیں جانا چاہیے دا، کتاب دا نام روضۃ النبی ہے، اس وقت بھی میرے کل گڈی دے اندر موجود ہے، 3-4 دیوبندی مولویاں رل کے کتاب لکھی ہے، اس دے اندر بات موجود ہے۔ ایک دن کی منظر ہے، حضرت فاروق اعظم فرمانے روضہ رسول دے قریب حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرمانے، اکھاں باندھنے لیکن گفتگو کسی نال کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں قریب بیٹھا رہا، جدو اکھاں کھولیاں حضرت صدیق اکبر نے، میں پوچھیا پیارے ابو بکر ایک ہی معاملہ ہے؟ فرمایا عمر آج میں نبی پاک دی یاد نے ستایا ہے، میں حضور دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرنے واسطے آیا، میری آنکھ لگ گئی حضور دی زیارت ہو گئی ہے، میری آنکھ لگی حضور دی زیارت ہو گئی۔ نبی پاک دا میں جلوہ دیکھے ہے، سرکار امت لی دعاواں کر رہے دن، واہ سوڑیا تیری عظمت تو قربان جاواں، کتنا امت دے نل پیار کیتا ہے۔ مزار دے اندر چلے گئے پھر بھی امت لی دعاواں پہ منگ دین، پھر بھی نبی پاک امت نو نہیں بھلایا، امتی حضور دے شہر ہی نہ جائے، نبی پاک دے روزہ پاک دی زیارت ہی نہ کر کے آئے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے،
فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو میرے رسول دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ حضور دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ تھوڑیاں خطاواں معاف ہو جان گیاں سرکار دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے حضور دے شہر دی زیارت کر دیں میں کی مرتبہ بیان کراں وڈے وڈے لوگ عظمتاں بیان کر گئے جدوں مدینے دی حدود آنی وقت دا بہت بڑا علامہ ہے اپنے زمانے دا بہت بڑا عالم ہے حضرت امام مالک نے سواری تو زمین تے اتر جانا اپنے پیراں وچوں نالین بھی اتار دینے مدینے دی دھرتی تے ادب دے نال چلنا سنگیاں پوچھنا شاگرداں پوچھنا حضرت کی معاملہ ہے فرمایا ہے مدینہ الرسول ہے ایک کملی والے دا شہر ہے جدی مٹی دے متعلق حضور نے فرمایا ہے فرمایا کوڑ دا مریض میرے شہر دی مٹی مل لے اللہ شفا دے دے گا مالوی کہندا نبی کر کچھ نہیں سکدا فرمایا جیدہ بخار نہ ٹوٹ دائے ہوئے او میرے شہر دی مٹی نو پانی اندر ملا کے پی لے اللہ بیماریاں دور فرما دے گا میں کی عظمت بیان کرا میں کی مرتبہ بیان کرا جدو مدینے دی حدود آنی محمد علی ظہوری قصوری دی زبان اندر ترجمہ کر دیا اینا حجیاں نلتا اے واقعہ پیش آنا ہے وجود کمریا یونگا ہے سامان دی رفتار ود جاندی ہے تصورات دی دنیا دے اندر کھو کے آج بندہ کمبدا ہے آج بندہ سوچ دے کڑیاں عظمتاں والی جگہ ہے جدو اکھاں دے سامنے منظر ہونگا ہے ظہوری قصوری برمان نے جب مسجد نبوی کے مینار نظریہ آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظریہ آئے لیا کائنات دے اندر کسے جماعت دے کل ایسا درد ہوئے ایسا ذوق ہوئے جڑا اللہ نے اہل سنت نو عطا کیتا ہے کیسا ذوق ہے فرمایا جب مسجد نبوی کے مینار نظریہ آئے تو بول اولیاء اللہ دے خلاف کوئی صحابہ تے تنقید کوئی اہل بیت تے تنقید کوئی حضور دی عظمت تے تکڑیاں چکدا ہے سنی کی کہندا ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظریہ آئے پڑھ سکتے ہو سارے عنوان دیئے مل کے پڑھو جب مسجد نبوی کے مینار اللہ کی رحمت کے آثار نظریہ آئے منظر کو بیان کیسے کیونکہ وہ بارگاہ آ گئی ہے جتے کدی ابو بکر نے بھی نظرہ نہیں چکیاں جتے عمر بھی ادب نال بول دائے عثمان بھی حیا نال بول دائے علی بھی کنٹرول نال بول دے لے منظر کو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظریہ آئے اگے سیتا مدینے گیا سانو نظر ہی کچھ نہیں آیا تینوں کی نظر آنا ہے عاشقاں کھڑوں پوچھ محمد علی ظہوری قصوری کہنے رہے مکہ کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں کیونکہ عاشق دیکھتا ہے اے او پہاڑے جتھے کھلو کے اللہ دا نبی دین دی تبلیغ کردا رہا ہے اے او وادی طائف جتھے پتھر مارے گئے اے او بدر دا میدان ہے جتھے 313 تن من دن قربان کرن لی آگے اس لیے ظہوری قصوری کہتے ہیں مکہ کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا پڑھ لو مل کے ہم نے تو آخری شعر سارے مل کے پڑھو ہم نے تو جدھر دیکھا ہم نے تو اچھی آواز نال پڑھ لو ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار
نظریہ آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظریہ آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظریہ آئے فتاوہ حدیثیہ علامہ ابن حجر مکی حاتمی لکھے ہے مشکات اندر بھی روایت موجود ہے حضرت کعب فرماندے نے 70,000 فرشتہ صبح روزہ رسول تے آندا ہے 70,000 شام نو آندا ہے بندے بندیاں نو نہیں جان دیندے رب فرشتیاں نو پیا بھیجدا ہے بارگاہ رسول جیدہ ایک باری آ جاندا ہے او دی دوبارہ باری نہیں آندی کڈے بختاں والے لوگ نے جڑے بار بار روزہ رسول دی زیارت کرتے ہیں حافظ خالد محمود چشتی صاحب انہاں بزرگاں دے نال 13-14 سال گزارے شناخانی دا سلسلہ ساری روزہ رسول دی حاضری پیش کرنی عزیزہ کہنے پیغام پیش کرنے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا اوے شک گویتا چل مدینے شک گویتا چل مدینے ویخ لجوڑ مزاراں